الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نصیحتوں کا تذکرہ چل رہا تھا. آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہہ کر یہ نصیحتیں سپرد کی تھی کہ تم بھی اس پر عمل کرنا اور جو عمل کرنے والے ہیں ان تک پہنچانا. اسی کے نتیجے میں وہ نصیحتیں حضرات صحابہ سے تابعین میں منتقل ہوئی، تابعین سے تبع تابعین میں منتقل ہوئی، اور یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے کانوں سے بھی ٹکرا گئی. اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی نصیحتوں کو ہم ویسے لینے والے بنے جیسا کہ حضرات صحابہ اکرام نے لیا تھا، اور اس کی ہم ویسے اطاعت کرنے والے بنے جیسا کہ حضرات صحابہ اکرام نے کیا تھا. حضرات صحابہ اکرام نے کیسے اطاعت کیا تھا تو اس کے لیے اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ ان کی عبادتوں پر اور ان کے اطاعت رسول پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تمغہ دیا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ تم نے ایسی سچی پکی اطاعت کی ہے کہ اللہ سے تم بھی راضی ہو اور اللہ بھی تم سے راضی ہے. اس معیار پر ہمیں اپنی زندگیوں کو اتارنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. قرآن مجید میں کہا گیا: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اور لوگ بھی تمہارے جیسا ایمان لے آئیں گے تو وہ ہدایت پا جائیں گے. یعنی صحابہ کے ایمان کو، ان کے اسلام کو، ان کے اطاعت نبی کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے معیار بنا دیا گیا کہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ تو راہ راست پر قائم ہو جاؤ. تو جو باتیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے سنتے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہم حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے کیسی اطاعت کی تھی، کس جانثاری اور جانفشانی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کی تعمیل کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو آگے رکھتے تھے.
بار بار آپ نے واقعہ سنا حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کہ مسجد میں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اجلس، بیٹھ جاؤ، تو وہ مسجد کے راستے پر ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ آپ سے بیٹھنے کے لیے تو نہیں کہا گیا تھا، پھر آپ یہاں سڑک پر کیوں بیٹھ گئے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود وہی ایمانی جواب دیتے ہیں کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے لیے یہ حکم نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں کہ میرا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ نبی کے زبان سے کوئی حکم نکلے اور ابن مسعود اس حکم کی اطاعت کرے بغیر آگے بڑھ جائے، یہ مجھ سے ممکن نہیں، اس لیے کچھ دیر کے لیے میں بیٹھ گیا۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ یہ تو ان احکام میں ہے جس کا ان کو مکلف بھی نہیں بنایا جا رہا ہے، لیکن چونکہ نبی کی زبان سے نکلا ہوا حکم ہے اس لیے خلاف ورزی کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تب جا کر صحابہ کے اس جماعت کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اسوہ بنایا گیا کہ تم ایسی اطاعت شعاری اپنے اندر پیدا کرو، ایسے مطیع و فرما بردار بنو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ ہر انسان کو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان کے مطالعے میں ایسی چاشنی ہے اور ان کے زندگیوں کو پڑھنے میں ایسا پاور ہمیں ملتا ہے جس کے نتیجے میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے اپنی جان کو بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو سکتے۔ بہت سے لوگوں کا جو اشکال ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم مانتے تو ہیں، لیکن عمل کرنے کی ہمت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی، ہم ہار جاتے ہیں زمانے کے احوال کے مقابلے میں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے عمل کی ہمتوں کو پیدا کرنے کا واحد راستہ اور اپنے ایمانی جذبات کو ابھارنے کا واحد راستہ وہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ جتنا ان کو پڑھو گے اتنا دین و ایمان پر ثبات قدمی مقدر ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احکامات ہم نے سنے ہیں، جائزہ ہمیں اپنے آپ کا لینے کی ضرورت ہے کہ کتنوں کو ہم نے اپنی زندگی میں روح بعمل لایا ہے۔ قیامت کے دن جو سوالات ہونے والے ہیں، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں واضح کر دیا، یہ نبی کی رحمت تھی کہ آپ نے محشر کے میدان کے پرچے کو دنیا میں آؤٹ کر دیا تاکہ میری امت اللہ کی پکڑ کی شکار نہ ہو جائے۔ بہت سے سوالات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ سوال ہونے والا ہے، تو تم اپنی زندگی میں اس کے جوابات عملی طور پر تیار کر لو۔ چنانچہ ایک سوال یہ بھی نبی نے بتایا کہ پوچھا جائے گا اس علم کے متعلق جو تم نے حاصل کیا تھا کہ کتنا تم نے عمل کیا۔ جو علم دین کا حاصل ہوا تھا اس پر زندگی میں عمل کتنا ہوا، یہ محشر کے سوالات میں سے ایک سوال ہے۔ اس سوال کی تیاری کا موقع یہی زندگی ہے، جب تک کہ ہماری آنکھ ہمیشہ کے لیے بند نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ یہ آنکھ بند ہو جائے گی تو اس وقت آدمی کتنی بھی کوشش کر لے، دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ موقع فراہم کرنے والا نہیں۔ اس لیے جو دین کی باتیں سنی جاتی ہے اس کا محاسبہ ہو کہ کتنی ہم نے اس کو اپنے عمل میں داخل کر لیا ہے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ صرف ہم سنتے رہیں تو جتنا زیادہ سنیں گے اتنا زیادہ پکڑ ہوگی، اگر وہ عمل میں داخل نہیں ہوا۔ اس لیے
سننا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دین کی مجلسوں سے دور ہو جائیں۔ اس وقت پھر دوسرا سوال ہوگا کہ تمہیں مکلف بنایا گیا تھا دین حاصل کرنے کا، تم نے کوشش کیوں نہیں کی؟ یہ بہانہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک چلنے والا نہیں ہے کہ مجھ تک دین کا یہ حکم پہنچا ہی نہیں تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہی گیا تھا تاکہ رسول جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے سمجھو، اور دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے اس مقصد کو جانو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اسی آزمائش کے لیے تو دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ اب تم اس آزمائش میں ناکام ہو کر آئے ہو تو پھر تمہارا جو مقدر ہونا چاہیے وہی ہوگا۔ اس لیے دین کا علم حاصل بھی کرنا ہے مگر اسے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بڑی تاکید کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کو فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو حاصل کر لے تاکہ وہ خود اس پر عمل کرے اور ان لوگوں تک پہنچائے جو اس پر عمل کر سکتے ہو۔ چنانچہ پہلی نصیحت آپ نے گزشتہ جمعے میں سنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس، محارم سے بچو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ عابد الناس بننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت بھی کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے واجبات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی منہیات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ انسان کو سب سے بڑا عبادت گزار بناتا ہے۔ اور عبادتیں کیا ہے؟ یعنی وہ احکام جن پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ بنیادی طور پر 4 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ بنیادی عبادتیں ہیں جس کو دین اسلام کے ستون بتائے گئے ہیں، اسی پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اب اس کے آگے بندے کا ہر کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ عبادت میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ بنیادی چیزیں جب انسان کی عملی زندگی میں داخل ہوگی تو اس کے جتنے متعلقات جو عبادت کے قبیل سے ہیں وہ سب کے سب آہستہ آہستہ زندگی میں داخل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے بنیادی عبادتوں کی طرف توجہ اور پوری زندگی کو عبادت بنانے کی فکر اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کا اہتمام، یہ انسان کو اعبد الناس کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ دوسری نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ۔ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ جو سوال بار بار آتا ہے کہ زندگی میں سکون اور اطمینان میسر نہیں ہے، ہم ایک کشمکش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اور بہت سے اچھے کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ شکوہ رہ جاتا ہے کہ زندگی میں جو سکون میسر ہونا چاہیے وہ سکون ہمیں حاصل نہیں۔ اس سکون کو حاصل کرنے کی حکمت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لیے جو چیزیں تمہارے حق میں طے فرما دی ہے اس سے راضی ہو جاؤ۔ سکون کہاں غارت ہوگا؟ سکون اس وقت غارت ہوگا جب آدمی اپنی روزی روٹی کے لیے ایک ہدف مقرر کر لے اور یہ طے کر لے کہ مجھے دنیا سے اتنا حصہ ملنا چاہیے، اور کوشش اور محنت بھی کرے، جس کا حکم بھی دیا گیا ہے اور کرنا بھی ہے۔ لیکن کوشش اور محنت کرنے کے بعد اپنے مقصد اور نتیجے کو اگر وہ نہیں پا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ کے عطا کردہ چیزوں پر راضی ہونے کے اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کے، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا،
مجھے جو چیز حاصل ہونی چاہیے تھی وہ چیز مجھے حاصل نہیں ہوئی، تو اب وہ پریشان ہو جاتا ہے، اب اس کو مختلف قسم کے وسوسے ستانے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ درست طریقہ یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں جو فیصلے فرما دیے ہیں، جو اس کے ازلی فیصلے ہیں، طے ہیں، اس سے ایک قطرہ ہمیں زائد کچھ ملنے والا نہیں ہے اور ایک قطرہ کم کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو دو چیزیں اس کے لیے طے کر دی جاتی ہیں، ایک یہ کہ اس کو کتنی روزی ملنے والی ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ کب مرنے والا ہے اور کہاں مرنے والا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کے پیدائش کے وقت ہی طے ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، آزمائش کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ محنت کرو گے تو ملے گا، چنانچہ محنت کرنے کا حکم دیا گیا تو ہم نے محنت کی، محنت کرنے کے بعد جو کچھ ملا اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کے بجائے اپنی محنت کی طرف ہم اگر کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ رزلٹ ملتا ہے کہ ہم نے محنت تو بہت کی تھی لیکن ہمیں ثمرہ اور پھل بہت کم ملا ہے۔ تو اب آدمی شکوے شکایات کی طرف چلے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحیح طریقہ یہ ہے کہ اسباب کے درجے میں دنیاوی مادی اشیاء کو حاصل کرنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہو کرو، کسی سے پیچھے رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو تمہیں حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا مقدر ہے، اس پر راضی ہو جاؤ تو تم اغنى الناس ہو جاؤ، سب لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ گے۔ تم سے کروڑوں درجہ زیادہ کمانے والا اتنا اطمینان میں نہیں ہوگا جتنا کہ تم روزانہ کی روزی کما کر اطمینان اور چین کی نیند سو سکو گے۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تقدیر پر راضی ہونے کا سلیقہ ہمیں آ جائے۔ آدمی چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس کے سامنے ہمیشہ رہیں، لیکن اللہ کے فیصلے طے ہیں، ایک مدت کے بعد جب ان کا وقت آئے اور وہ دنیا سے گزر جائیں تو اب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بے چینی کے بعد اگر اطمینان حاصل کرنا ہے تو وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں جو چیز طے کر دی ہے اس سے راضی ہو جاؤ، یہی اطمینان کا آسان راستہ ہے۔ ایک باپ اپنے اولاد سے اگر محروم ہوتا ہے تو وہ تنگی میں اور بے چینی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اطمینان کی کیفیت پیدا کرنے کا طریقہ یہی سکھلایا گیا ہے، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں جو طے کر دیا ہے اس سے راضی ہو جا، پھر دوبارہ تجھے اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو ہماری دنیاوی زندگی کے جتنی چیزیں ہیں ان سب پر آپ اس کو فٹ کرتے چلے جائیں اور دیکھتے چلے جائیں کہ ایک تو ہماری اپنی نفس کی خواہش ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں جیسے چاہوں ویسے میری زندگی گزر جائے، میری چاہت جو ہے وہ مجھے اپنی زندگی میں حاصل ہو جائے۔ اب اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا اور اجازت دی گئی، لیکن جو نتیجہ اس کو مل جائے اس پر راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو یہ آدمی کو ہمیشہ اطمینان کی کیفیت میں رکھتا ہے اور بے چینی کے عالم میں داخل ہونے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نصیحت یہی ہے، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم سب سے بے نیاز ہو جاؤ، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم اپنا شکوہ کسی کے سامنے جا کر رکھو کہ مجھے یہ پریشانی ہے، نہیں، تم اپنے پروردگار سے راضی رہنا سیکھ جاؤ تو پھر وہ ساری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ پھر ایک بادشاہ بھی وہ زندگی نہیں گزارے گا جو زندگی وہ انسان گزارے گا جس کو اللہ کی مرضیات پر جینا اور مرنا آ جائے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا سیکھ جاؤ تو تم سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ گے۔ اور ہمیں اللہ کے فیصلوں پر راضی بھی رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، وہ ہمارا پروردگار ہے، اس کا کوئی فیصلہ ہمارے حق میں غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے ہمارے حق میں اگر کوئی فیصلہ کیا ہے جس سے وقتی طور پر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تکلیف ہونا ہی ہمارے حق میں اس وقت بہتر ہے۔ اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ بندے کے حق میں کون سی چیز کس وقت
کتنی مفید ہے، اللہ سے بہتر تو کوئی نہیں جان سکتا۔ اور ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جب ہم اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کسی بھی اللہ کے فیصلے پر شکوے شکایات کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ تو جو فیصلہ بھی اللہ کا ہمارے حق میں ہو جائے، اس پر راضی ہونے کا سلیقہ آ جائے، تو نبی فرما رہے ہیں تکن اغنى الناس، تم سب سے زیادہ بے نیاز ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، اطمینان کی زندگی گزارنے والے بن جاؤ۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ پر یقین رکھنے والا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں احسن الی جارک تکن مؤمنا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم مومن بن جاؤ۔ پڑوسی عام طور سے ہم اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کے بازو رہتا ہو، وہ بھی پڑوسی ہے، لیکن قرآن مجید نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کی۔ الجار ذی القربہ، سب سے پہلا پڑوسی، یعنی وہ شخص جس کی دیوار ہمارے گھر کی دیوار سے لگی ہوئی ہو، وہ بھی پڑوسی ہے۔ اور الجار الجنب، دوسرے نمبر پر وہ پڑوسی جس کی دیوار تو ہمارے گھر سے لگی ہوئی نہ ہو لیکن کچھ فاصلے پر رہتا ہو، ہمارے گلی میں رہنے والا ہمارا پڑوسی، وہ بھی پڑوسی۔ اور تیسری قسم جو بالکل عام ہے، جس میں جار کے معنی کو بڑی وسعت دی گئی ہے، وہ ہے الصاحب بالجنب، تھوڑی دیر کا پڑوسی۔ اب اس میں ساری خلقت جو صبح سے لے کر شام تک ہم سے کچھ لمحے کے لیے ملتی ہے، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ ہم گھر سے نکل کر مسجد کو آ رہے ہیں تو درمیان میں جو ساتھی ہمارے ساتھ شریک ہو گیا مسجد جانے میں، وہ ہمارا پڑوسی۔ ہم راستے پر چل رہے ہیں تو راستے پر جتنے اور لوگ چل رہے ہیں وہ سب ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہم ٹرین میں سوار ہیں تو ہمارے ساتھ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سب ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہم بس میں سوار ہیں تو وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہم پلین میں سوار ہیں تو اس میں موجود سارے مسافرین ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہم چلتے چلتے کچھ کام کے لیے کسی دکان پر رک گئے تو دکاندار ہمارا پڑوسی ہے۔ دکان میں موجود ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ بھی ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہم کسی سے کچھ بات کرنے کے لیے بیٹھ گئے، وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ مسجد میں ہم عبادت کرنے کے لیے آ گئے تو یہ سب موجودین ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں احسن الی جارک، ہر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، ہر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو آپ کے گھر کے بازو ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اس کے حقوق ادا کرو۔ اور جو آپ کے گلی میں محلے میں رہتا ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اس سے مسکرا کر ملاقات کرو، اس کی ضروریات کا دھیان رکھو اور اس کی تکلیف کا باعث نہ بنو، اس لیے کہ وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ ہم راستے پر چل رہے ہیں، موٹر سائیکل پر ہے، کار میں ہے، تو جتنے لوگ راستے پر چل رہے ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہے۔ احسن الی جارک، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ ایسی ڈرائیونگ نہ کرو جس سے دوسرے چلنے والوں کو تکلیف ہو، اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں۔ اس لیے کہ نبی فرما رہے ہیں احسن الی جارک تکن مومنا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ اپنی لین فالو کرو راستے پر، یہ راستے کے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بازو کوئی بیٹھا ہوا ہے، داہنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، بائیں کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنی پیروں کو اتنا پھلانگ کے مت بیٹھو کہ داہنے بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کو تکلیف ہو، کیونکہ وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ احسن الی جارک، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ایمان کی علامت ہے۔ آپ دکان پر کھڑے ہوئے ہیں تو ایسی گفتگو دکاندار سے نہ کرو کہ اس کو تکلیف ہو، کیونکہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، اور پڑوسی کے حق میں کہا گیا احسن الی جارک۔
آپ گھر میں موجود ہیں تو آپ کے ماں باپ، آپ کی اولاد، آپ کی زوجہ، وہ آپ کی پڑوسی ہے، آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو جس سے ان کو تکلیف ہو، کیونکہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ تو یہ سب اس وقت ہوگا جب کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہو حقیقی درجے میں۔ جب یقین ہو جائے گا تو ان کی تعلیمات سے اپنے آپ کو واقف کرنے کی کوشش کرے گا، اور ان کی تعلیمات میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنے لوگوں کا سامنا کرنا ہے، ان سب کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے وہ سب سکھلایا گیا ہے۔ ایک شوہر کو سکھلایا گیا ہے کہ بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، بیوی کو سکھلایا گیا ہے کہ شوہر کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ماں باپ کو سکھلایا گیا ہے کہ اولاد کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اور اولاد کو سکھلایا گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ استاذ کو سکھلایا گیا ہے کہ شاگردوں کے ساتھ کیا سلوک ہو، اور شاگرد کو یہ سکھلایا گیا ہے کہ استاذ کے ساتھ کیا سلوک ہو، اور پورے معاشرے کو سکھلایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا جائے۔ ان تعلیمات کو اگر ہم حاصل کریں گے تبھی تو ہم اس کے مطابق عمل کر سکیں گے۔ اس لیے نبوی تعلیمات کو جو معاشرے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت کی ہے، اس کو سیکھنا اور اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزار لیں تو ہمارے اندر 100% ایمان کی کیفیت داخل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں احسن الی جارک تکن مؤمنا۔ کرنے والوں نے اس پر عمل کر کے ہمیں نمونے پیش کر دیا۔ بہت سی مثالیں ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں تو اسی سے بھری پڑی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حسن سلوک کیا وہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن وہ بہت دور کے قصے اگر ہو جائیں تو ہمارے اپنے زمانے کے قصے ہمارے پاس موجود ہے کہ عمل کرنے والوں نے عمل کر کے دکھایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ چنانچہ بہت بڑے بزرگ عالم دین ہیں حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم کہلاتے۔ 10 جلدوں میں آپ کے فتاوی دارالعلوم چھپ کر محفوظ ہیں، اور زمانے میں جس کا طوطی بولتا تھا دور دور سے لوگ آ کر ان سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ ان کے متعلق دیکھنے والوں نے یہ بیان کیا کہ ایک طرف مفتی اعظم ہے اور لوگ قطار میں لگے ہوئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، کل جہاں سے لوگ ان سے سوالات کر رہے ہیں، استفتاء کر رہے ہیں اور فتویٰ حاصل کر رہے ہیں۔ ان کا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حال یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے کچھ فاصلے پر ان کا گھر ہے، اور مدرسہ پہنچنے کے لیے ایک آدھ گلی کو پار کر کے انہیں دارالافتاء میں حاضر ہونا ہوتا تھا۔ تو جہاں پر ان کا گھر تھا، روزانہ صبح گھر سے نکل کر جب وہ مدرسہ پہنچتے تو جس گلی سے گزرتے اس گلی میں 3 بیوہ عورتیں رہتی تھیں۔ تو روزانہ مدرسہ پہنچنے سے پہلے ان تینوں بیوہ عورتوں کے گھر پر دستک دیتے اور پوچھتے کہ بیوی آپ کا کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیجئے، میں کر دوں گا، میں آپ کا پڑوسی ہوں، اگر آپ کا کوئی کام رہ جائے اور آپ پریشانی میں رہے تو کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیا جائے اور اللہ تعالیٰ سوال کرے کہ عزیز الرحمن تیرے دامن میں 3 بیوہ رہتے تھے، تو نے ایک کی بھی فکر نہیں کی، تو نے کسی کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کیا، تو کیسا ایمان والا ہے؟ اس لیے مجھے اس سے ڈر ہوتا ہے کہ یہ ایمان کی نفی کی علامت ہے۔ میں روزانہ ان تینوں کے پاس جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ کچھ کام ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ تو تینوں گھروں میں دستک دیتے، اور کوئی بتاتا کہ ہمیں ترکاری کی ضرورت ہے، کوئی بتاتا کہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، کوئی بتاتا کہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ تو پھر بازار جاتے، ان چیزوں کو حاصل کرتے، ان کے گھروں پر پہنچاتے، اور پھر دارالافتاء میں آ کر اپنا جو فرض منصبی ہے اس کو انجام دیتے۔ حتیٰ کہ دیکھنے والوں نے یہاں تک بیان کیا کہ بعض دفعہ کوئی سامان لے کر دوبارہ ان کے گھر پہنچتے تو وہ بیوائیں اندر سے کہتی کہ ہم نے تو آپ سے یہ چیز نہیں یہ منگایا تھا، یا ہم نے تو آپ سے یہ چیز اتنے میں منگائی تھی اور آپ نے مہنگی لا لی۔ تو کہتے کہ بی بی کوئی بات نہیں، میں دوبارہ بازار جاتا ہوں اور آپ کی چاہت کے مطابق اس کو لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پھر دوبارہ جاتے اور پھر وہ لا کر ان کو پہنچاتے۔
تو اس طرح ان لوگوں نے یہ بتلا دیا کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول پر صدق دل کے ساتھ یقین کر کے ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا چاہے تو قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کرتا رہے، اور وہ عملی نمونہ بن سکیں گے لوگوں کے لیے، اور صحابہ کی زندگیوں پر وہ اپنے آپ کو اتار سکیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا باعث بن سکیں گے۔ ایک اور بزرگ تھے دیوبند میں، حضرت میاں جی اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے متعلق ان کے شاگردوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے باوجود کہ مالدار تھے، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کبھی بھی اپنا پکا گھر نہیں بنایا، کچے گھر میں رہتے تھے، اور اس گھر کا عالم یہ تھا کہ جب برسات آتی تو ہمیشہ بارش کی وجہ سے کبھی کوئی دیوار ٹوٹتی، کبھی کوئی دیوار ٹوٹتی، کبھی چھپر ٹوٹتا، اور اسی میں مشقت برداشت کرتے ہوئے رہتے، اور پھر جب برسات کا زمانہ ختم ہوتا تو دوبارہ اس کی لیپا توپی کرتے اور وہی کچے مکان میں رہتے۔ ایک مرتبہ خود حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت سے گزارش کی، پوچھا کہ حضرت آپ اپنا کوئی پکا مکان کیوں نہیں بنوا لیتے؟ آپ کو ہر مرتبہ برسات میں تکلیف پہنچتی ہے اور آپ کو مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اور آپ کے پاس مال و دولت بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو آپ اپنا کوئی پکا گھر کیوں نہیں بنا لیتے؟ حالانکہ بنانا کوئی ان کے لیے ناجائز نہیں تھا، بنانا چاہے تو بنا سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے عزیمت پر عمل کر کے صحابہ کی زندگیوں کی یاد تازہ کی۔ چنانچہ جب حضرت مفتی شفیع صاحب نے ان سے سوال کیا تو حضرت مفتی شفیع صاحب خود لکھتے ہیں کہ حضرت کی مزاج میں ظرافت تھی، تو حضرت نے مجھے جواب دیا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی بات کہی، یہ بات تو مجھے اب تک سمجھ میں ہی نہیں آئی تھی کہ میں خواہ اتنی تکلیف اتنے سالوں سے برداشت کر رہا ہوں، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہے، اب مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ مجھے پکا مکان بنا لینا چاہیے۔ اتنی بار انہوں نے یہ بات دہرائی کہ حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ میں نے کہیں غلط سوال تو نہیں کر لیا حضرت سے۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت صرف وجہ دریافت کرنا مقصد تھا اور کوئی مقصد میرا نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت میاں اصغر حسین نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ کر دروازے تک لے گئے۔ حضرت مفتی صاحب نے لکھا کہ دروازے کے باہر لے جا کر کہا کہ شفیع میاں اس گلی کے گھروں پر ایک نظر ڈالو۔ میں نے دیکھا، پھر پوچھا کہ کچھ سمجھ میں آیا؟ پھر حضرت نے خود بتایا کہ اس گلی میں پورے کے پورے گھر کچے ہیں، اگر میں اپنا پکا مکان بنا لیتا تو میرے لیے درست تو ہے اور میرے لیے آسانی کا باعث بھی ہے، لیکن میرے پڑوسیوں کے دل میں یہ حسرت آ جاتی کہ میاں صاحب نے تو پکا مکان بنا لیا اور ہم نے زندگی میں کبھی پکا مکان بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو اپنے پڑوسیوں کی اس حسرت کو بجائے رکھنے کے لیے اور ان کی دلداری کے لیے میں ان مشقتوں کو برداشت کرتا ہوں، لیکن پڑوسی کی تکلیف کو مناسب نہیں سمجھتا۔ انہی کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ گرما کے موسم میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایک آم کی دعوت پر بلا لیا۔ دیوبند میں ایک عام رواج ہے کہ جب آم کا موسم ہوتا ہے تو جن کے پاس استطاعت ہوتی ہے وہ کھیتوں سے ٹوکرے بھر بھر کر آموں کو لاتے ہیں اور اپنے سارے متعلقین کو بلا کر ایک دعوت رکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت نے بہت سارے آموں کو اکٹھا کیا اور اپنے سارے شاگردوں کو اور متعلقین کو اپنے گھر پر بلایا اور آم کی ایک دعوت عام رکھی، اور سب لوگوں نے مل کر اس کو تناول کیا اور اس سے محظوظ ہوئے۔ جب سب لوگوں نے کھا لیا تو حضرت کے ایک شاگرد نے جلدی جلدی آم کے چھلکوں کو اور گٹلیوں کو اٹھانا شروع کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اسے رہنے دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں اسے اٹھا کر گھر کے باہر دروازے کے باہر رکھ دیتا ہوں تاکہ یہاں سے گندگی اور کچرا ختم ہو جائے۔ تو حضرت نے کہا کہ اٹھا تو دو لیکن اس کو دروازے کے اندر ہی رکھ۔
اس لیے کہ اگر اس کو دروازے کے باہر رکھ دیا جائے گا تو اس گلی میں رہنے والے میرے پڑوسی بہت سے ایسے ہیں جنہیں ایک آم کھانے کی سہولت بھی میسر نہیں ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب ان چھلکوں کو اور گٹھلیوں کو دیکھیں گے تو ان کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوگی کہ میاں صاحب نے تو خوب آموں سے استفادہ کیا ہے اور ہم آم کے موسم میں ایک آم بھی نہیں کھا سکے، تو ان معصوموں کے دلوں کی اس حسرت کو میں کیسے پورے کر سکوں گا؟ اس لیے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، حضرت نے کہا کہ اسے اندر ہی رکھا جائے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرات صحابہ کی زندگیوں کو تازہ کر کے ہمیں ایک اسوہ اور نمونہ پیش کیا اور یہ دکھلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے یہی نصیحت کر رہے ہیں، احسن الی جارک تکن مؤمنا۔ دیکھو ابو ہریرہ، مومن بننا چاہتے ہو تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ہنر اور سلیقہ سیکھ لو۔ اگر تمہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا سلیقہ نہیں آیا تو تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، ایمان تمہارے اندر نہیں۔ ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں؟ اس کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور نبی کی اس عظیم نصیحت اور وصیت کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، اس بر صغیر میں جو دین آیا ہے وہ کسی اسلامی لشکر کے یہاں پر وارد ہونے کی بنیاد پر نہیں آیا ہے کہ وہ فتح کی غرض سے یہاں پر آئے تھے، یا پھر کوئی دینی دعوتی تنظیم تھی جس نے محنت کی ہو، نہیں، بلکہ حضرات تابعین کے متعلق یہ آتا ہے کہ وہ اس بر صغیر میں مالابار کی دھرتی پر براجمان ہوئے تھے، بلکہ بعض روایت کے مطابق بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی یہاں آنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ صحابہ یا تابعین بر صغیر میں ہندوستان میں مالابار کی سرزمین پر تجارت کا قافلہ لے کر آئے تھے، اور انہوں نے ایسی عمدہ تجارت کی اور ایسے اچھے معاملات کیے کہ اس سے متاثر ہو کر لوگوں کے دل پسیج گئے، اور ان لوگوں نے سوچا کہ جب ان کا دین انہیں اتنی اچھی تعلیمات سکھاتا ہے تو کیوں نہ ہم بھی ان کے دین کو اختیار کر لیں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، احسن الی جارک تکن مؤمنا، تم مومن بن جاؤ گے، یعنی اور بھی لوگوں کے ایمان کا سبب بن جاؤ، بشرطے کہ تم حسن سلوک کی اس نصیحت پر عمل کرنے والے، لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات کو استوار کرنے والے بنو، تو خود بخود لوگ تمہارے پاس کھچے آئیں گے۔ آج ساری انسانیت امت مسلمہ سے جو دور ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبوی اخلاق کا نمونہ ان کے سامنے نہیں پیش کیا۔ یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے نبوی اخلاق ان کے سامنے نہیں پیش کی، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اخلاق کو عرب کی بدترین قوم میں پیش کر کے اپنی پیشوائی کا جھنڈا گاڑ لیا تھا۔ اگر ہم بھی آج اس دنیا میں ساری انسانیت میں اپنے آپ کو محبوب اور پسندیدہ بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کے ذہن و دماغ کو اپنے متعلق صاف کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اسوہ محمدی کو ان کے سامنے پیش کریں، اور وہ ہمیں عملاً پیش کرنا ہوگا۔ صرف ہم نے اپنی زبانوں سے اور اپنی تقریروں سے تو ہم نے بہت بلند بانگ دعوے کر لیے، جب تک عملی زندگی میں ہم نے نبی کا اسوہ غیروں کے سامنے پیش نہیں کیا، اس وقت تک ماضی کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ کوئی قوم ہمارے قریب نہیں آئی۔ آج کے اس دور میں بھی ساری انسانیت کو اگر ہم اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں اور ہم ایک امن کا گہوارہ دنیا کو بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری اپنی ہوگی کہ ہم نبوی اخلاق و کردار کو ان کے سامنے پیش کریں اور بتائیں کہ نبی نے ہمیں کیسے جینے کے گر اور اصول سکھائے ہیں، جس سے متاثر ہو کر ہم دعوت نہ بھی دیں تب بھی وہ ہماری عملی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم نصیحت و وصیت بھی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے، احسن الی جارک تکن مؤمنا، اس لیے کہ شریعت نے ہمیں پڑوسی کے ساتھ جو حسن سلوک کا سبق دیا ہے اس میں اسلام اور کفر کا کوئی فرق نہیں بتایا۔
مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی حسن سلوک کرنا ہے اور کافروں کے ساتھ بھی وہی حسن سلوک کرنا ہے۔ تو تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، احسن الی جارک تکن مؤمنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو تم مومن بن جاؤ۔ چوتھی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان بن جاؤ۔ پسندیدگی کا معیار کیا ہو؟ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے بھی اگر ہم وہی پسند کرنے والے بن جائیں تو بہت سی برائیوں کا یہ خاتمہ ہے۔ حسد کا یہ خاتمہ ہے، کینے کا یہ خاتمہ ہے، بغض کا یہ خاتمہ ہے، اور جتنی برائیاں سماج میں جنم لیتی ہیں جس کی بنیاد پر آدمی ایک دوسرے سے ٹکر کھاتا ہے اور الگ ہوتا ہے اور دور ہوتا ہے، ان سب کے خاتمے کا اصل وہ یہ ہے کہ دوسرے کے لیے وہی چاہت کرنے لگو جو اپنے لیے چاہت کرتے ہو۔ جب ہم دوسرے کے لیے بھی وہی چاہ رہے ہیں تو پھر ہم اس سے کیوں بھیڑیں گے؟ ہمیں اس سے کیا شکوہ ہوگا؟ ہم اس کے ترقی پر کیوں حسد کرنے لگیں گے؟ ہمیں اس سے بغض اور کینہ کیوں پیدا ہوگا؟ اس لیے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ جتنے ترقی کی بلند معیار پر چڑھتا چلا جائے، ہماری چاہت یہی ہے کہ وہ اور آگے بڑھے، وہ اور آگے بڑھے۔ جب ہماری چاہت دوسرے کے حق میں اس کے نفع کی ہو جائے گی، اس کے فائدے کی ہو جائے گی، تو پھر ہم دوسرے سے حسد کرنے والے باقی نہیں رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان جامع کلمات میں ہمیں یہی سب نصیحتیں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ احب للناس ما تحب لنفسک۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے لیے جو چیزیں حاصل کر رہا ہے، جو اسے میسر ہو رہی ہے، وہ سب کا سب دوسروں کے حوالے کر دے رہا ہے، محنت مشقت سے دنیا کما رہا ہے، اور نبی کا حکم ہے کہ اپنے لیے جو چاہتے ہو دوسرے کے لیے بھی وہی چاہو، اس لیے سب دوسروں کے حوالے کر دے رہا ہے، اور اپنے حقوق تلف کر لے رہا ہے، اپنے ماتحتوں کے حقوق تلف کر لے رہا ہے۔ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی اس غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں دین سیکھنا بھی ہے اور دین کو سمجھنا بھی ہے، اور دین اسی سے سمجھنا ہے جس نے ہمیں دین سمجھایا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ سے، اپنے عقلوں سے دین کو سمجھنے والے بن جائیں گے تو پھر ایک کا ایک مطلب نکالیں گے اور اپنے آپ پر بھی ظلم کریں گے، اپنے ماتحتوں پر بھی ظلم کریں گے۔ اس لیے دین سیکھنا بھی ہے اور دین کی تشریحات کو انہی سے حاصل کرنا ہے جنہوں نے ہمیں دین سکھلایا ہے۔ دین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں تشریحات پہ اس کی وضاحت کی، صحابہ نے عملی نمونہ پیش کیا، اور تابعین، تبع تابعین سے لے کر اب تک امت کا ایک بڑا طبقہ اپنی زندگیوں میں اس کو داخل کرتا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اسے سمجھایا ہے اسی طریقے سے سمجھاتا آ رہا ہے۔ اسی لیے علماء سے، جس کے پاس دین محفوظ ہے، انہی سے ہمیں دین سیکھنا بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نصیحت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ حاصل کرو وہ آپ کی چاہت تھی لہذا آپ وہ دوسروں پر گنوا دو، یہ نہیں، بلکہ جو آپ حاصل کر رہے ہیں، جو دنیا آپ کو حاصل ہو رہی ہے، آپ اس کو اپنے اوپر استعمال کرو، اپنے اولاد کے حقوق ادا کرو، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، لیکن دوسروں کے لیے بھی یہی چاہت رکھو کہ اس کے پاس بھی یہ سب کچھ آ جائے۔ یہ مطلب ہے احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمہ، ایسی صورت میں تم مسلمان ہو جاؤ۔ پانچویں نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی، وَلَا تُكْسِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بہت زیادہ ہنسنے کا اپنے آپ کو عادی نہ بنا لو، اس لیے کہ جو بہت زیادہ ہنستا ہے، ہمیشہ ٹھیٹھی مذاق کرتا ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو چکا ہے پھر وہ دین کے کسی حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہوتی ہے، اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیشانی پر جوں بھی نہیں رینگتی، اس کو ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ وجہ بنیادی یہی ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے، اور جب دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آدمی راہ راست پر قائم بھی نہیں رہ پاتا، وہ غلط پٹری پر اپنی سواری کو اتار لیتا ہے، اور اس کا منتہا اور اس کا اختتام
خدا نخواستہ پھر وہ اللہ کی ناراضگی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اس لیے دل کو مردہ ہونے سے بچانے کی فکر کرنا بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، زیادہ ہنسنے کا اپنے آپ کو عادی مت بناؤ، اور ہنسنے ہنسانے والی محفلوں میں مشغلوں میں اپنے آپ کو مصروف مت رکھو۔ ہاں، خوش طبعی کے لیے آدمی ہنس لے، منع نہیں ہے، بلکہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملو تو مسکراتے ہوئے ملو، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن کثرت ضحک سے منع کیا گیا، بہت زیادہ ہنسنے ہنسانے کا اپنے آپ کو عادی نہ بنا لے، اس لیے کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، بہت زیادہ ہنسنے ہنسانے کا اپنے آپ کو عادی نہ بناؤ، اس لیے کہ یہ چیز دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ یہ 5 نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو سنائی تھی۔ نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس، محارم سے بچو تم اعبد الناس بن جاؤ گے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی رہنے والے بن جاؤ، تم سب سے بے نیاز بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان 5 نصیحتوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام حاضرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔